بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ جل جلالہ کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ میں کسی جگہ عذاب بھیجنے کا ارادہ کرتا ہوں، مگر وہاں ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، اللہ کے واسطے آپس میں محبت رکھتے ہیں، اخیر راتوں میں استغفار کرتے ہیں، گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، تو میں عذاب کو روک دیتا ہوں۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے ایک خط لکھا جس میں یہ والی بات لکھی کہ مسجد میں اکثر اوقات گزارا کرو۔ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ مسجد متقی کا گھر ہے، اور اللہ جل جلالہ نے اس بات کا عہد فرما لیا، جو شخص مسجد میں اکثر رہتا ہے اس پر رحمت کروں گا، اس کو راحت دوں گا، قیامت میں پل صراط کا راستہ آسان کروں گا اور اپنی رضا نصیب کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد نقل کرتے ہیں، مسجدیں اللہ کے گھر ہیں اور گھر آنے والے کا اکرام ہوتا ہی ہے، اس لیے اللہ پر ان کا اکرام ضروری ہے جو مسجدوں میں حاضر ہونے والے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، جو شخص مسجد سے محبت اور الفت رکھے، اللہ جل جلالہ اس سے الفت اور محبت رکھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، جب مردہ قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو جو لوگ قبر تک ساتھ گئے تھے وہ ابھی واپس بھی نہیں ہوتے کہ فرشتے اس کے امتحان کے لیے آتے ہیں۔ اگر یہ آدمی مومن ہے تو اس وقت نماز اس کے سر کے پاس آ جاتی ہے اور زکوٰۃ دائیں طرف آ جاتی ہے، روزہ بائیں طرف آ جاتا ہے، باقی جتنے بھلائی کے کام ہوتے ہیں وہ پاؤں کی جانب آ جاتے ہیں۔ ہر طرف سے نیکیاں اس کو گھیر لیتی ہیں کہ اس کے قریب تک کوئی نہ پہنچ سکے۔ فرشتے دور ہی سے کھڑے ہو کر سوال کرتے ہیں۔ ایک صحابی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر خرچ کی کچھ تنگی ہوتی تو آپ ان کو نماز کا کہتے، فرض نماز تو پڑھنی ہے، نوافل کا کہتے، اور پھر قرآن پاک کی آیت پڑھتے جس کا ترجمہ ہے، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجیے، خود بھی اس کا اہتمام کرتے رہیں، ہم آپ سے روزی کموانا نہیں چاہتے، روزی تو ہم آپ کو دیں گے، بہترین انجام تو پرہیزگاری کا ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، قیامت کے دن سارے آدمی ایک جگہ جمع ہوں گے اور فرشتہ جو بھی آواز دے گا سب کو سنائی دے گی۔ اس وقت یہ اعلان ہوگا، کہاں ہیں وہ لوگ جو راحت میں، تکلیف میں، ہر حال میں الحمدللہ کہنے کے عادی تھے، ہاں اللہ کی تعریف کرتے تھے۔ یہ سن کر ایک جماعت اٹھے گی، بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گی۔ پھر اعلان ہوگا، کہاں ہیں وہ لوگ جو راتوں کو عبادت میں مشغول رہتے تھے اور ان کے پہلو بستروں سے دور رہتے تھے۔ پھر ایک جماعت اٹھے گی، بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل ہوگی۔ پھر اعلان ہوگا، کہاں ہیں وہ لوگ جن کو تجارت، خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی تھی۔ پھر ایک جماعت اٹھے گی، بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوگی۔ ایک اور حدیث میں یہی قصہ آیا ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ اعلان ہوگا، آج محشر والے دیکھیں گے کہ کریم لوگ کون ہیں۔ اعلان ہوگا، وہ لوگ جن کو تجارتی مشاغل اللہ کے ذکر اور نماز سے نہیں روکتے تھے۔ شیخ نصر سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے تنبیہ الغافلین میں یہ حدیث لکھی ہے، اور اس کے بعد لکھا کہ یہ حضرات بغیر حساب کتاب کے جب چلے جائیں گے تو جہنم سے ایک لمبی گردن نکلے گی
جو لوگوں کو پھلانگتی ہوئی چلی آئے گی، اس گردن میں 2 چمکدار آنکھیں ہوں گی اور بڑی صاف زبان سے بات کرے گی، اور وہ کہے گی میں ہر اس شخص پر مسلط ہوں جو بد مزاج ہو، متکبر ہو۔ مجمع میں سے ایسے لوگوں کو اس طرح چن لے گی جیسے جانور دانے کو چگتا ہے، ان سب کو چن کر دوزخ میں پھینک دے گی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور ہمارے مزاجوں کو اللہ نرم بنائے اور اپنی طبیعتوں سے اللہ ہماری سختی کو دور کر دے۔ اس کے بعد پھر اسی طرح دوبارہ نکلے گی اور کہے گی کہ اب میں ہر اس شخص پر مسلط ہوں جس نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دی، ان لوگوں کو بھی جماعت سے چن کر لے جائے گی۔ تیسری بار پھر نکلے گی، اس مرتبہ میں جو لوگ تصویریں کھینچتے ہیں اور کھنچواتے ہیں ان لوگوں کو چن کر کے لے جائے گی۔ اس کے بعد جب تینوں آدمی مجمع سے چھٹ جائیں گے تو حساب کتاب شروع ہوگا۔ کہتے ہیں کہ پہلے زمانے میں شیطان آدمیوں کو نظر آتا تھا۔ ایک صاحب نے اس سے کہا کہ کوئی ترکیب ایسی بتا، اے شیطان میں تیرے جیسا ہو جاؤں۔ شیطان نے کہا ایسی فرمائش تو آج تک کسی نے بھی نہیں کی، تجھے کیا ضرورت پیش آئی؟ کہنے لگا بس میرا دل چاہتا ہے کہ شیطان بن جاؤں۔ شیطان نے کہا کہ اس کی ترکیب یہ ہے کہ نماز میں سستی کر اور قسم کھانے میں ذرا پرواہ نہ کر، جھوٹی سچی ہر طرح قسمیں کھائے کر۔ اس آدمی نے کہا میں اللہ سے وعدہ کرتا ہوں کبھی بھی نماز نہیں چھوڑوں گا اور کبھی بھی قسم نہیں کھاؤں گا۔ شیطان نے کہا تیرے سوا مجھ سے چال کے ساتھ کسی نے کچھ نہیں لیا، اور میں بھی عہد کرتا ہوں کہ آدمی کو کبھی بھی نصیحت نہیں کروں گا۔ دوستو، اللہ پاک ہمیں مسجدوں کو آباد کرنے والا بنائے۔ اللہ نے راحت دی ہے، بہت سارے بھائیوں کا کاروبار کی پریشانی کوئی نہیں ہے۔ ہمارے بہت سارے ایسے لوگ جن کا کوئی کام کاج نہیں ہے، آفس نہیں جاتے، کتنا اچھا ہوگا ان کے 7-8 گھنٹے مسجد میں گزرتے۔ بہت سارے ہمارے جس محلے میں ہمارا گھر ہے وہاں ہم نے یہ بات چلائی تو کتنے سفید ریش انہوں نے، چونکہ بچوں نے کام سنبھال لیا، انہوں نے تلاوت کو مشغلہ بنایا، روزانہ 10 سپارے، اور ایک دن نہیں، سال ہا سال دن کے 10 سپارے۔ ایک اور بزرگ تھے، حیاء الدین نام تھا ان کا، صبح میں نکلتا تو الف لام میم کا پارہ ہوتا، دوپہر کو ان کو دیکھتا 20واں پارہ ہوتا، مغرب میں دیکھتا قرآن ختم ہوتا۔ عام سے رکشہ چلانے والے، عام سے غریب سے آدمی تھے، لیکن دن کا ایک قرآن پڑھنا وہ انہوں نے طے کیا ہوا تھا، وہ پڑھتے تھے۔ ہمارے استاد مفتی نظام الدین صاحب، ہمارے مولانا تقی عثمانی صاحب ہمارے ایک استاد کے ساتھ سفر میں تھے، ابھی کی بات ہے، چند مہینوں کی، کوئٹہ جا رہے تھے، تو مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ جن لوگوں نے اللہ کا قرب حاصل کیا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کا قرآن کی تلاوت سے قرب ملا ہے۔ تو میں اپنے استاد سے ملنے گیا، مفتی نظام الدین صاحب، رمضان کا مہینہ تھا، 3 بجے تھے، میں سفر سے آیا تھا، میں نے کہا اپنے استاد کی زیارت کر لوں، تو بیٹھک میں بیٹھے ایسی کرسی پہ چھوٹا ڈبے والا قرآن تھا اور استاد جی ایسے قرآن پڑھ رہے تھے۔ تو میں نے ویسے ہی دیکھا تو 20ویں پارے کا آدھا چل رہا تھا۔ خیر میں تو ان کے قدموں میں بیٹھ گیا جا کے، تو تھوڑی دیر میں میری طرف متوجہ ہوئے، میں نے ویسے ہی جیسے بات لگانے کے لیے کہ کوئی بات ہو جائے اپنے استاد کے ساتھ، تو میں نے پوچھا استاد جی آپ نے کتنے دن ہوئے قرآن شروع کیا ہے؟ تو میری طرف دیکھا اور مسکرائے، فرمایا صبح 3 بجے شروع کیا ہے، اور وہ دوپہر کے 3 بجے تھے۔ تو میں نے کہا ختم کب ہوگا؟ کہا بس افطار پہ ختم ہو جائے گا، صبح 3 بجے شروع کیا، افطار پہ ختم ہو جائے گا۔ تو دوستو ہمارے ابھی ایک استاد کا انتقال ہوا، میں سفر میں تھا، بندوری ٹاؤن کے بخاری شریف کے استاد تھے، 4-5 جگہ بخاری شریف پڑھاتے تھے۔ سوراب گوٹ میں ہماری شاخ ہے ایڈی سینٹر کے ساتھ، مدرسہ گلشن عمر، اس کے امام بھی تھے، اور عمر یعنی میرے استاد بھی تھے اور میرے استادوں کے بھی استاد تھے۔ 80 سال کے لگ بھگ عمر تھی، دل کا بائی پاس آپریشن ان کا ہوا،
गुर्दों की उनको तकलीफ, मसाने का उनका ऑपरेशन हुआ, और जिगर की उनको तकलीफ, हाई शुगर, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज, और ऐसा तगड़ा बदन था और इतना सा बदन रह गया था। लेकिन कुरान पाक के साथ इश्क कैसा था, मदरसे वालों ने कहा कि आप निगरानी के लिए ना आए, कहने लगे मैं घर पे क्या करूंगा। सुबह आते थे 7 बजे और कुरान शुरू करते थे और असर में ख़त्म कर देते थे, और मामूली सी तकलीफ हुई, कार्डियो में दाखिल हुए, और बस उसी दिन उनको वापस घर आना था। और जब 10 बजे का वक्त है और वुज़ू का मेरा इरादा है, तो अपने एक शागिर्द ने वो वार्ड में ले गए, उनको वुज़ू कराया, इस्तंजा वुज़ू करके आके बैठे, 2 रकात नमाज पढ़ी और तिलावत चल रही थी, और चलते चलते तिलावत ही में उनकी वफात हो गई। दिन का एक कुरान पाक उनका भी वो था, मामूल था। अब आप कहेंगे ये तो उलमा थे, बड़े लोग थे, ये पढ़ते थे, हम तो कारोबारी लोग हैं, इस पे जान नहीं छूटेगी, इस पे जान नहीं छूटेगी। हमारा कितना वक्त बिस्तर के साथ लग के गुजरता है और कितना वक्त अल्लाह के कलाम में गुजरता है। तो कितना अच्छा होगा, मेरी दरख्वास्त है, अल्लाह ने बहुत सारे बुजुर्गों को, भाइयों को राहत दी है, कमाने नहीं जाते, अल्लाह पाक तैयार रोजी दे देते हैं, तो बजाय इसके कि खामखा ऑफिसों में बैठे, खामखा कंप्यूटर के सामने बैठे, खामखा जो है वो जाकर के दुकान में बैठे, अल्लाह के लिए ये 2 हफ्ते की बात है, ये चांद रात तक का वक्त मस्जिदों में गुजार लें, और 8-10 घंटे भी एहतिकाफ भी है, कितना अच्छा होगा। एहतिकाफ में बैठ गए, नहीं बैठ सकते तो सुबह से लेकर रात तक मस्जिद के अंदर अपने औकात गुजारे, रात से सुबह तक मस्जिद में गुजारें, और फिर आराम के लिए घर चले जाएं। तो अपनी जिंदगी का एक नज़म बनाएं, जिंदगी का एक नज़म बनाएं। ये नींद अल्लाह पाक, यानी कराची के अंदर अगर आप कहें आपकी नींद पूरी हो, ये खामख्याली है। कराची समंदर के करीब का इलाका है, 20 घंटे भी सोएंगे उठेंगे तो आपका बदन टूटेगा। गांव जाएंगे आप, एबटाबाद, मानसेरा, इन इलाकों में चले जाएं, 3-4 घंटे में आदमी का बदन पुरसुकून हो जाता है। लेकिन यहाँ नींद पूरी नहीं होती, मुस्तकिल नींद। अभी आप अभी उठ के आए हैं, अभी जाके सर रख लें, आप गहरी नींद में चले जाएंगे। हालांकि नींद जब पूरी हो तो फिर आदमी को नींद आने का सवाल ही नहीं है। लेकिन चूंकि हमारी आबो हवा इस किस्म की है कि यहाँ नींद पूरी नहीं होती, तो इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि ये ज़िंदगी के चंद रोज़ा है, ना मालूम अगला रमज़ान किसने देखा है। और जवानी ये कि नहीं मैं बूढ़ा होऊंगा, फिर बीमार होऊंगा, फिर अस्पताल में दाखिल होऊंगा, फिर मरूंगा, ऐसी बात नहीं है, लोग चले जाते हैं। तो आज आज की इस महफिल में हम सब नियत करें, मस्जिदों में वक्त गुजारेंगे, ज्यादा कुरान पाक की तिलावत करेंगे, करेंगे ना इंशाल्लाह। थोड़ी सी हिम्मत कर लें। आज मैंने अपने बुजुर्गों के किस्से आपको सुनाए, और तिलावत करते करते दुनिया से चले गए। अच्छा, फिर ऐसे लोगों की मौत बड़ी अजीब होती है, जिनका मैंने आपको सुनाया, हयाउद्दीन साहब, उनकी मौत कैसी हुई। उनकी मौत ऐसी हुई कि असर के बाद एक जगह फौतगी हुई थी, वहाँ ताज़ियत के लिए गए, फिर अपने बेटे के घर आए, बहू ने कहा अब्बा चाय दे दूं, कहने लगा चाय मैंने पी ली, और मगरिब से कुछ देर पहले मस्जिद आ गए। अब देखें, मगरिब की अजान हो रही है, मगरिब की अजान हो रही है, वो वुजू खाने में वुजू कर रहे हैं, वुजू करके मस्जिद में पांव रखा और सहन के अंदर गिर करके इंतकाल हो गया। मौत फिर ऐसी आती है, अल्लाह पाक फिर ऐसे अपने पास बुलाते हैं जिसका ताल्लुक मसाजिद के साथ होता है, आना जाना मस्जिदों में होता है, तो अल्लाह पाक उनको मौत भी ऐसी देते हैं। अल्लाह पाक ये बातें हमारे दिल पे लगाए, मेरे दिल पे लगाए। अल्लाह मुझे भी कुरान ज़्यादा पढ़ने वाला बनाए, आपको भी पढ़ने वाला बनाए, और मस्जिद को आबाद करने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद वालिही व अस्हाबिही अजमाइन। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी मग़फ़िरत फरमा, खैर का मामला फरमा, शर से हिफाजत फरमा, हमें मस्जिदों को आबाद करने वाला बना। ए अल्लाह हमें अपने कुरान के साथ सीने सीने हमें अपने कुरान के साथ या अल्लाह सीना लगाने वाला बना, और ए अल्लाह हमें अपने कुरान के साथ पढ़ने की हमें तौफीक अता फरमा। कुरान पाक को हमारे खून में, हमारे आँखों में, हमारे कानों में, दिमाग में कुरान पाक को मिक्स कर दे, खल्त मल्त कर दे, हम सबको कुरान पाक दे दे, हमारा रिश्ता अपने पाक कलाम के साथ जोड़ दे,
اور اے اللہ قرآن پاک کو اور روزے کو ہمارا بہترین سفارشی بنا۔ اللہ حرام سے بچا، فتنوں سے بچا، امتحانات سے بچا، بیماریوں سے بچا، ناگہانی موت سے بچا۔ اللہ ہسپتالی زندگی سے ہماری حفاظت فرما۔ ہمیں تو مسجد کے صفوں میں بیٹھنے والا بنا، نہ کہ ہسپتال میں ڈاکٹروں کی اور لیبارٹریوں کی لائنوں میں۔ اللہ دھکے کھانے سے ہماری حفاظت فرما، اور تھانوں سے، کورٹ سے، کچہریوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ پاک شیطان مردود کے ہر جال سے ہمیں محفوظ فرما۔ ہمیں قید سے، ہمیں جیل سے، ہمیں ناحق قیدی بننے سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ ہر فتنے سے ہمیں بچا، ہر مصیبت سے ہماری حفاظت فرما۔ ہر نظر، حسد، جادو، جنات سے، بدخواہوں سے، چوروں ڈاکوؤں سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ اپنے نام پر ہمیں خوب خرچ کرنے والا بنا۔ طبیعتوں سے کنجوسی ختم فرما، طبیعتوں کو سخاوت دے دے، جیسے اپنے نبی کو سخاوت دی تھی اللہ ہمیں بھی سخاوت دے دے۔ ہمیں یا اللہ بزدلی سے بچا، دلیر طبیعت اور شجاع والی طبیعت ہمیں عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی دعائیں قبول فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی حبیبنا محمد وآلہ واصحابہ وامتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔